نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ مسلینیس ٹاپکس کا جو چل رہا تھا اور جس میں ہم نے اسماء مشتقات شروع کیے تھے پہلے، اور اسماء مشتقات وہ اسماء ہے جو کہ کسی سے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں، ایک خاص قاعدے قانون کے تحت بنے ہوتے ہیں، اوزان یا وزن یا پیٹرن یا کسی ڈائی پہ بنے ہوتے ہیں، ان لائک جو اسم جامد تھا اور اسم مصدر، وہ ان کا کوئی خاص قاعدہ قانون نہیں تھا، اور اہل زبان نے جس چیز کا جو نام رکھ دیا تھا وہی ابھی تک چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا، انلیس کہ اہل زبان اس میں کوئی چینج نہ کر دے۔ تو اسم جامد اور اسم مصدر وہ تھے کہ جن میں وہ نہ کسی سے بنے ہیں، اسپیشلی اسم جامد، اور نہ آگے اس سے کوئی اسم یا کوئی لفظ بن سکتا ہے۔ اسی طرح اسم مصدر تھا، یہ بھی کسی قاعدے قانون کے تحت نہیں بنا ہوتا، کیونکہ مصادر کی تعداد اگر آپ ثلاثی مجرد کی دیکھ لیں تو کوئی 40-50 سے اوپر ہے، تو کوئی خاص پیٹرن نہیں ہے، کوئی خاص وزن نہیں ہے۔ لیکن اسم جامد کی طرح یہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے آگے پھر الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو تیسرا پارٹ تھا اسم مشتق، تو اسم مشتق وہ ہے کہ وہ کسی لفظ سے بنتا ہے اور آگے اس سے مزید بھی لفظ بنتے ہیں، ایک پراپر خاص قاعدہ قواعد قانون کے تحت اور وزن کے تحت۔ تو اسماء مشتقات میں سے ہم نے اسم الفاعل پڑھ لیا تھا، اس کے اوزان پڑھ لیے تھے، ثلاثی مجرد کی بھی اور ثلاثی مزید فی میں بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے مختلف اوزان کیا ہے، پھر اس کی ہم نے مثالیں دی تھی۔ اسی طرح اسم المفعول بھی ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا، ثلاثی مجرد میں بھی، ثلاثی مزید فیہ میں بھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسم الظرف، جس میں ظرف زمان اور ظرف مکان، ٹائم اور سپیس کی جو پلیس کی جہاں پر اس میں معنی پائی جائے، تو اسم الظرف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد اسم الآلہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کوئی بھی اوزار یا ہتھیار یا ٹول جو ہے اس کو اسم الآلہ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تعداد اس کی قرآن شریف میں اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن روزمرہ کی لینگویج میں یا یوزیج میں اسم الآلہ تو ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا، اور قرآن شریف سے بھی 3-4 مثالیں دے کے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس کے بعد پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم الصفہ سٹارٹ کر لیا تھا، اور جس میں ہم نے پھر اسم الصفہ میں جو فرق ہے اسم الصفہ اور اسم الفاعل میں، وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے فعیلٌ جو اس کا ایک وزن ہے وہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ تو آج ہم پراپر اسم الصفہ کا جو دوسرا حصہ کنٹینیو کرتے ہوئے اس کے مختلف جو اوزان ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پہلے تو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اسم الصفہ ایک ایسا اسم مشتق ہے جو مستقل طور پر پرماننٹلی کسی اسم کی جو وہ ہے خوبی یا جو صفت ہے، وہ یا تو اس کے اندر وقتی ہو، ٹیمپریری ہو یا پرماننٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا اسم مشتق جو مستقل طور پر کسی اسم کی وقتی یا دائمی صفت کو بیان کرے۔ اچھا، اس وقت تھوڑی سی کنفیوژن آپ کو لگ رہی ہوگی کہ یہ جو صفت ہے وہ وقتی بھی ہے اور دائمی بھی ہم لکھ رہے ہیں، تو وہ مختلف اوزان جب ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی ایک آدھ وزن ایسا ہوگا کہ جس کے اندر صفت تو ہوگی لیکن وہ صفت پرماننٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دوسرا وزن ہوگا، اسی میں وہی سیم مادہ اگر ہم ڈالیں گے، روٹ ورڈ ڈالیں گے، تو اس میں وہ جو صفت ہے وہ پرماننٹ ظاہر ہوگی، لیکن ایز لانگ ایز اس مادی کی جو میننگ ہے وہ بے شک کسی بھی وزن میں ہو، اس کے اندر پرماننٹلی وہ جو معنی ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے تو یہ چیز مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔
تو اسم الصفہ جس طرح اسم المفعول، فاعل، ظرف وغیرہ کے تو ہم نے کہا نا کہ گنے چنے ایک خاص پیٹرن کے تحت متعین قسم کے اوزان تھے جو کہ ہم نے دیکھ لیے تھے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اسم الصفہ کے جو اوزان ہے وہ کوئی خاص طریقہ کار اس کا نہیں ہے تو کافی سارے، کچھ کتابوں میں 15 سے بھی اوپر ہے، کچھ کتابوں میں 15 کا ذکر ہے، لیکن ہم 5 ہی پڑھیں گے، اور یہ 5 وہ ہے جو سب سے زیادہ مستعمل ہے، جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں اور جو نون ہے۔ اچھا، اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ابواب ثلاثی مجرد ہے نا، ثلاثی مجرد کے ہمارے پاس جو 6 ابواب ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم نے جو اس کا ظاہری اعراب سمجھ لے یا حرکات سمجھ لے، خاص کر جو عین کلمہ ہے اس عین کلمہ کو بیس بنا کے تو ہم نے کچھ اوزان متعین کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر فا، عین اور لام میرا سٹینڈرڈ کلمہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابواب جس میں جو ماضی کا صیغہ ہے نا پہلا، اس میں اگر مضموم العین، مضموم کا مطلب ہے کہ پیش، یہ جو میرے پاس عین کلمہ ہے یہ والا، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر اگر پیش ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی اگر پیش ہے اس عین کلمہ کے اوپر تو اس کا جو وزن بنے گا وہ ہوگا فاعول، فعیل۔ ٹھیک ہے، اور جس کی مؤنث ہوگی فعیلۃ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیش ہمارے پاس کس باب میں آتا ہے عین کلمہ کے اوپر، وہ ہے باب کرما، کرما یکرمو۔ تو اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو آپ کا عین کلمہ کے اوپر مضموم ہے، پیش آ رہا ہے، تو جس باب کے اوپر اس کے عین کلمہ کے اوپر پیش ہو اس کا جو وزن بنے گا اسم الصفہ کا وہ ہے فعیل، اور اس کی مؤنث ہے فعیلۃ۔ تو یہ باب کرما ہے، کیونکہ 6 ابواب ہے، 6 ابواب میں سے ایک ہی باب کے اوپر عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو وہ اس کا وزن بنے گا فعیل۔ اچھا، جو دوسرا ہے ماضی مفتوح العین، کہ عین کلمہ کے اوپر زبر، تو عین کلمہ کے اوپر زبر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس باب نصرہ، باب فتح اور باب ضربہ، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہمارے پاس مفتوح آ رہا ہوتا ہے، مفتوح العین، مطلب ضربہ تو را کے اوپر زبر ہے، فتح تو تا عین کلمہ ہے تو اس کے اوپر زبر ہے یہ والا، ٹھیک ہے، اور ناصرہ تو نون سواد عین کلمہ ہے تو اس کے اوپر زبر ہے۔ تو جس ماضی میں ثلاثی مجرد میں جس کے عین کلمے کے اوپر زبر ہو تو اس کا جو وزن بنے گا فعال۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہمارے 3 باب تو ادھر کور ہو گئے، باب نصرہ، فتح، ضربہ۔ ایک باب ہمارا ادھر چلا گیا کرما، تو پیچھے مکسور العین، مکسور زیر کو کہتے ہیں، جو عین کلمہ کے نیچے زیر ہو تو وہ ہمارا اگر آپ دیکھیں تو باب حاسبہ ہے اور باب سمعہ ہے۔ تو حاسبہ سین اس میں عین کلمہ ہے تو اس کے نیچے زیر ہے، سمعہ میم اس کا عین کلمہ ہے تو اس کے نیچے زیر ہے، تو جس کے نیچے زیر ہو اس کا جو وزن بنے گا
وہ بنے گا فاعل. تو فاعل، فعال اور فعیل، اس کی مثال کیا ہوگی؟ فرح. ٹھیک ہے. اس کی مثال ہو جائے گی حق، اور یہ حق کا مادہ ہا قاف قاف ہے، تو یہ ہے حقق، حقق. ٹھیک ہے. فعال حقق، تو پھر وہ ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، کیونکہ دو ایک جیسے حروف قاف قاف آ گئے تو اس کو پھر ملا کے اور شد دے کے آگے ملاتے ہیں، تو بن گیا حق سچی بات، فرح خوش ہونا. فعیل کے وزن پہ کریم. ٹھیک ہے. اور اس کی مؤنث کریمۃ. اسی طرح جمیل جمیلۃ، بصیر کبیر. جو لفظ آپ کا فعیل کے وزن پہ آئے گا تو وہ صفت مشبہ یا اسم الصفہ کا وزن ہے. اور اس کو ہم نے کہا، ہم نے کیسے ڈرائیو کیا؟ وہ ماضی مجرد کا، جو ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں سے جس کے اوپر عین کے کلمے کے اوپر پیش ہو تو اس کا پیٹرن یہ ہے. تو میں اگر فی الحال اس کو مٹا دوں اور میں صرف یہ وزن لکھ دوں کہ ہمارے پاس صفت مشبہ کا جو پہلا وزن ہے وہ ہے فعیل، اور ہم نے کہا ہم نے 5 پڑھنے ہیں. فعال، اور تیسرا ہے فاعل. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس 3 اوزان آ گئے. ویسے ایک وزن اس کا فاعل بھی ہے، لیکن یہ جو زیادہ مستعمل ہے ہم وہی پڑھ رہے ہیں اس وقت. اچھا، تو یہ جو 3 ہم نے ڈرائیوڈ کیے ہیں وہ ہم نے ثلاثی مجرد کی جو ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے ہم نے اس میں سے دیکھا کہ عین کلمے کے اوپر کیا حرکت ہے، تو اس حساب سے ہم نے یہ اس کی ڈرائیوڈ کر لی. اگلا جو طریقہ کار ہے کہ معنی کے لحاظ سے، یہ تو جنرل اعراب یا حرکات کے اعتبار سے تھے نا، تو معنی کے لحاظ سے بھی ہم نے پھر الفاظ کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے. 2 گروپ میں ایسے تقسیم کیا کہ جس معنی میں عارضی صفت ہو اور جس لفظ میں آپ کی سمجھ لیں کہ دائمی صفت ہو. ٹھیک ہے. تو معنی کے اعتبار سے بھی ہم نے اس کو چینج کر دیا. تو اس کے علاوہ بھی جو متعین اوزان ہے نا، وہ جہاں پر کسی لفظ میں رنگ اور آپ کو سمجھ لیں کہ عیب ظاہری بلکہ عیب کہہ لیں کہ رنگ عیب یا جو آپ کا ظاہری حلیہ ہے وہ پائے جائے تو اس کا بھی اپنا ایک وزن ہے، اور وہ وزن کیا ہے؟ وہ ہے افعال. بلکہ میں ادھر ہی لکھ دیتا ہوں افعال. یہ ہے مذکر کے لیے، مؤنث اس کی بنے گی فعلاء، اور ان دونوں کی جمع ایک ہی ہوگی اور وہ ہوگی فعل. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی سب سے اہم ہے، اور اس کو گرامر کی زبان میں الوان و عیوب
کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الوان لون کی جمع ہے، رنگ کو کہتے ہیں، اور عیوب جو ہے نا، عیوب اردو کا بھی تقریباً یہی لفظ ہے، عیب کی جمع ہے عیوب۔ تو جس لفظ کے اندر ذکر ہوگا کہ رنگ کا یا عیب کا یا جو ظاہری حلیہ ہے، عیب تو یہ ہے نا کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بندہ لنگڑا ہے، ٹھیک ہے، اندھا ہے، کان نہیں ہے، تو یہ تو عیب ہو گیا۔ تو جو ظاہری حلیہ میں اگر دیکھوں، کہتے ہیں یار بڑی آنکھوں والا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عیب تو نہیں ہوگا، وہ خوبصورتی میں بھی جا سکتا ہے۔ تو وہ جو ظاہری حلیہ ہے نا، ہاں وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یار اس کے بہت بڑے کان ہیں، تو وہ عیب میں کنسیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی آنکھوں والا، یہ ظاہری حلیہ جو ہوگا، تو جہاں پر ظاہری حلیہ، اس حلیے کے اندر، اس صحت کے اندر، اس جسم کے اندر کوئی عیب ہو، یا جو مختلف رنگ ہم استعمال کرتے ہیں، لال، پیلا، نیلا، کالا، وہ رنگوں کا جس میں کوئی صفت ہو، کوئی لفظ ہو، تو اس کا جو وزن ہوگا مذکر کے لیے افعل، اور فعلا وہ اس کی مؤنث ہوگی، اور فعل اس کی جمع ہوگی۔ تو میں یہ چوتھا بھی ادھر لکھ دیتا ہوں، افعال مؤنث، فعلاء اور جمع اس کی، ان دونوں کی فعل۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے پاس چوتھا نکل آیا، فعیل، فعل، فعل، افعال۔ اچھا، اس کی ہم تھوڑی سی مثال دے دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس جو سرخ رنگ ہے نا، تو وہ مادہ اس کا حا، میم اور را ہے، حا، میم اور را۔ تو میں یہ ہمارا فا، عین اور لام کلمہ ہے، تو یہ بن جائے گا احمرو، ٹھیک ہے، احمرو، تو یہ مذکر ہے۔ تو میں اگر کوئی مذکر لال رنگ ہو تو وہ یہاں آ جائے گا حمراء۔ ہم کہتے ہیں نا ہلال احمر، تو وہ ہلال احمر یہ کہ جس کے اندر اس ایمبولینس یا جو بھی ہے ریڈ کلر کا، اس میں کوئی چاند تارہ یا کوئی کراس بنا ہوتا ہے، تو احمر، سرخ۔ تو آپ سمجھ لیں کہ سرخ مذکر یا سرخ مرد، سرخ مؤنث یا سرخ عورت، اور یہ ہو جائے گا حمرن۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کالا، تو اس کا مادہ ہے سین، واو اور دال، تو یہ ہو جائے گا اسودو، اسودو۔ تو یہ ہو جائے گا مذکر، یہ ہو جائے گا سوداؤ، اور یہ ہو جائے گا سین کے اوپر پیش واو اور سودن، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جمع ہو جائے گی۔ اسی طرح جو سفید ہے، با، یا اور ضاد، تو ابیض، ابیض، اس کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ بیضاء، ٹھیک ہے، اور یہ ہو جائے گا با، یا، با کے اوپر پیش، یا کے اوپر ساکن، اور بویدن۔ تو ایکچولی یہ ہے، یہ بویدن، حمرن کے وزن پہ۔ ہم تو پڑھ لیں گے، اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے،
لیکن اہل زبان اس کو نہیں کہہ سکتا، پروناؤنس صحیح نہیں کر سکتا، تو یہاں پر وہ ایک قاعدہ لگاتا ہے جو کہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، جس کو ہم مطابقت کا قاعدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطابقت کا قاعدہ کیا ہے کہ زبر چاہتا ہے کہ میرے بعد الف ہو، زیر چاہتا ہے میرے بعد یا ہو، اور پیش چاہتا ہے میرے بعد واو ہو، اینڈ وائس ورثہ۔ الف چاہتا ہے مجھ سے پہلے زبر ہو، مجھ سے پہلے والا جو حرف ہے، میننگ بائی اس لائن کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو حرف ہے، مطلب اگر یہ یا ہے تو یا سے پہلے یہ حرف ہے، تو یہ حرف یا کیا چاہتا ہے کہ میرے بعد مجھ سے پہلے کیا ہو، زیر ہو، اور اسی طرح وہ چاہتا ہے مجھ سے پہلے پیش ہو۔ تو یہ مطابقت کا قاعدہ ادھر لگا کے یہ آ گیا یا، ٹھیک ہے۔ تو یا چاہتا ہے کہ میرے سے پہلے زیر ہو، تو یہ پیش یہاں سے ختم ہو جائے گا، بیدن، تو یہ اس کی جمع ہو جائے گی۔ اور یہ لفظ مؤنث جس کو آپ نے سنا ہی ہوگا، ید بیضا، سفید ہاتھ، ٹھیک ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، تو یہ مؤنث کا لفظ آیا ہوا ہے بیضا ید کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے پڑھا تھا شروع کے لیکچروں میں کہ انسانی جسم کے اندر جتنی بھی پیر میں اعضاء ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ مؤنث ہوں گے۔ تو آپ کے جسم میں جو پیر میں اعضاء ہے، وہ آنکھ ہے، آپ کے ہونٹ ہے، آپ کے ہاتھ ہے، آپ کے کان ہے، اور آپ کی ٹانگیں ہیں، اور اسی طرح جو آپ کو پیر میں نظر آتا ہے تو وہ ہمیشہ وہ مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ مؤنث کا لفظ یا اس کی صفت بھی مؤنث ہی لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کا نیلا کلر ہے، تو اس کا ہے زا، را اور قاف اس کا مادہ ہے، تو ازرق و زرقاء اور زرقن نیلا۔ اسی طرح کوئی پیلا بھی ہوگا، تو یہ جائے گا اصفرو، تو یہ ہو جائے گا صفراء، اور صفرن، یہ اس کی جمع ہو جائے گی۔ تو یہ صفرا، وہ جو پیلی مؤنث جو گائے سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم وہ جو بار بار پوچھ رہے تھے کہ بتائیں کہ ہم نے کون سی گائے ذبح کرنی ہے، تو وہ پیلا کلر وہاں پر آپ کا استعمال ہوا ہے۔ سبز کلر ہے، اس کا مادہ ہے خا، ضاد اور را، سبز، تو یہ کیا بن جائے گا، اخضر، اور یہ کیا ہو جائے گا، خضراء، اور خضرن، تو جس کو ہم عام طور پر خضراء کہتے ہیں نا اردو میں، تو گرامر پڑھنے کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ کو ان الفاظ کا تلفظ صحیح آ جائے گا اردو میں بھی۔ تو اردو میں ہم کہتے ہیں نا گنبد خضرا، تو یہ بیسیکلی خضراء ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کے طور پر استعمال ہوا ہے گنبد لفظ کے ساتھ، تو گنبد خضرا، جس کو ہم عام طور پر گنبد خضرا کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مادہ ہے با، کاف اور میم، اور یہ ہے بہرا، تو یہ کیا بن جائے گا، اب کمو، تو بک ماؤ، اور یہ ہو جائے گا بک، بک من، تو بک من، کافی سارے اندھے، ٹھیک ہے، یہ اس کی جمع ہے،
تو ابکم و بکما و بکمن، سواد میم میم، اور جس کا معنی ہے گونگا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا اسممو۔ تو اسممو میں پھر کوئی قاعدہ لگتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جہاں پر دو ہم جنس حروف اکٹھے آ جائے تو پھر ادغام ہو جاتا ہے، اور ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے والا حرف ہے یہ ما قبل کو اپنی حرکت دے دیتا ہے، خود ساکن ہو جاتا ہے، تو یہ اسمو بن گیا۔ تو اسمو سے پھر ان دونوں کا ادغام کر کے اس کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں، تو اسمو۔ تو یہ کیا بن گیا؟ فعلاء، تو صاد میم میم، سماء، ٹھیک ہے۔ تو یہ فا عین اور لام اس میں آپ یہ ڈال دیں، فا ہمارا صاد ہے جس کے اوپر پیش ہے، یہ ہمارا میم ہے اور یہ بھی ہمارا میم ہے، تو یہ ہو جائے گا، اس کو پھر ادغام کر کے تو یہ ایک والا کٹ جاتا ہے اور یہ ہو جائے گا سمن، کافی سارے گونگے۔ ایک اور ہمارے پاس مادہ ہے عین میم یا اندھا، تو یہ ہو جائے گا اعمیو۔ تو پھر وہی قاعدہ، ابھی یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آخر پہ پڑھیں گے، تو قاعدہ لگ کے فی الحال آپ سمجھ لیں کہ جو اس کی جو فائنل شیپ ہوگی وہ ہو جائے گی اعما۔ فعلاء، تو فا ہمارا عین ہے، یہ میم ہے اور یہ یا ہے، تو یہ ہو جائے گا عمیاء، ٹھیک ہے۔ اور یہ مؤنث ہے اعما عمیاء، اس کی جو جمع ہوگی آپ اس کے اندر ڈالیں تو عین ہمارا، فا ہمارا عین ہے جس کے اوپر پیش ہے، پھر میم ہمارا ساکن ہے اور یا کے اوپر ہماری تنوین ہے، تو عمیٌ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں آپ کے یہ تینوں الفاظ صم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، تو یہ ہمارے جمع کے جو صیغے ہیں، وہ جو ہم نے کہا کہ جو عیب اور یہ ظاہری حلیہ، تو یہ یہاں بھی آپ کا ظاہری حلیہ شو ہو رہا ہے یا عیب، اس کو سمجھ لے۔ اسی طرح ایک اور مادہ ہے عین یا اور نون، موٹی آنکھ یا بڑی آنکھ، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا اعینو، اعینو، ادھر کیا ہو جائے گا عیناء، اور اس میں ڈال دے تو عین ہمارا فا ہے، اس کے بعد یا ہے جو کہ ساکن ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اور نون کے اوپر تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عین نہیں پڑھا جا رہا ہے مطابقت کا قاعدہ کر کے، تو یہ عین، تو عین موٹی یا بڑی آنکھ والے، کیونکہ یہ جمع والا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حور عین،
تو موٹی موٹی آنکھ والیاں یا حور. اچھا حور کی دیکھتے ہیں، یہ بھی چونکہ صفت ہے اور اس کا مادہ حاورہ ہے، ہا واو اور را. جو سیاہ آنکھ کے اندر دو ہی پورشن ہے نا، سیاہ اور سفید، تو ان کا جو واضح ہونا ہے، پرومیننٹ ہونا ہے، اس کے لیے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ بن جائے گا احورو. یہ ہو جائے گا ہا کے اوپر زبر، واو ساکن، حوراء. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے اوپر ڈالے تو ہا کے اوپر پیش ہے، عین ہمارا واو ہے جو کہ ساکن ہے، اور لام ہمارا را ہے جو کہ جس کے اوپر تنوین ہے. تو یہ حورن. تو یہ حورن بیسیکلی کوئی فزیکل کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے اور صفت مشبہ ہے. ٹھیک ہے، یا اسم الصفہ میں سے ہے. تو حور عین. تو یہ ہمارا ہو گیا ایک اور وزن افعال و فعلاء اور فعلن کے طور پر، جس کی ہم نے کچھ مثالیں رنگ کی بھی دے دی، ظاہری حلیے عیب کی بھی دے دی. تو جو پانچواں ہمارا وزن ہے ٹھیک ہے، یا فعلان. دونوں ایک ہی ہے، بس ایک تنوین کے ساتھ ہے اور دوسرا تنوین کے ساتھ نہیں ہے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ فرق کیا ہو گیا اس میں، اور ایک تنوین ہے ایک بغیر تنوین کے ہے. تو ہم نے کہا نا کہ اہل زبان کا ان کی مرضی ہے، ہم اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں لگا سکتے. انہوں نے یہ وزن بھی استعمال کیا ہوا ہے اور یہ وزن بھی استعمال کیا ہوا ہے. اچھا، اس وزن کے اوپر جو بھی الفاظ آئیں گے اس میں وہ جو صفت ہوگی نا وہ عارضی ہوگی. ٹھیک ہے. فعیل میں تو ہم نے کہا کہ پرماننٹ رہے گی، یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا. تھوڑا سا ریوائز کر لیتا ہوں کہ ایک تھا فاعل، دوسرا تھا فعیل، اور تیسرا ہم نے فعلان. ٹھیک ہے، یہ نکال لیا. تو فاعل ہم نے کہا کہ یہ اسم الفاعل ہے، اور اس کے اندر جو کام کرنے والے کا مفہوم ہے نا، مثلا میں کہہ دوں راحم، تو راحم بھی رحم کرنے والا ہی ہوتا ہے. میں یہی راحا اور میم کا جو مادہ ہے میں اس میں ڈالتا ہوں تو یہ ہے رحیم. تو ان دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ فرق یہ ہے یہ صفت مشبہ ہے اور یہ نارمل آپ کا اسم فاعل ہے. تو فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل میں جو خوبصورتی ہے یا وہ جو صفت ہے وہ عارضی ہوتی ہے. عارضی مینس کہ جب تک وہ رحم کر رہا ہے وہ اسم تو وہ راحم ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہو سکتا ہے وہ مارنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے وہ جو اسم ہے وہ سونا شروع کر دے، بھاگنا شروع کر دے. تو اس کی وہ جو صفت ہے وہ چینج ہوتی رہے گی، پرماننٹ نہیں ہے. ایٹ ون گیون ٹائم اس کے اندر ایک صفت ہوگی، اگلے لمحے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. جس طرح سامع، آپ سننے والا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہے سمیع، تو یہ اس کی عارضی صفت ہے. سامع جب تک کوئی اس کو سنا رہا ہے تو وہ سن رہا ہے، جب سنانے والا ہی نہیں رہا تو وہ پھر سامع نہیں رہا. لیکن سمیع یہ ہے کہ مسلسل، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ جو اس کی صفت ہے وہ پرماننٹ پکی ہے، انگرینڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا،
تو یہ فعلان ہو جائے اس میں بھی صفت عارضی ہے. مطلب میں اگر ایک لفظ لکھ دوں جوعانو، فعلانو جوعانو، ٹھیک ہے، بھوکا، تو یہ بھی عارضی ہی ہے. عارضی اس طرح ہے کہ ابھی آپ کو بھوک لگی ہے، آپ نے کھانا کھایا، بھوک ختم، لیکن 4-5 گھنٹے بعد دوبارہ بھوک آپ کو لگنا شروع ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرولز کے ساتھ قسطوں میں 2-3-4 گھنٹے بعد یہی کیفیت، یہی صفت آپ کے اوپر طاری ہوتی رہے گی. ان ادر ورڈز کہ جب بھی آپ جوعان کا لفظ سنیں گے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہی یہ والی صفت ہوگی. بے شک 2 گھنٹے بعد آپ نے سن لی، 3 گھنٹے بعد آپ نے سن لی، 10 گھنٹے بعد سن لی، 10 سال بعد سن لی، یہ ہے تو عارضی، لیکن اس لفظ کے اندر وہ جو میننگ ہے وہ پرماننٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وزن کے اوپر جو الفاظ آتے ہیں اس کے اندر جو صفت ہے وہ ہوتی تو عارضی ہی ہے، لیکن وہ ان ادر ورڈز وہ اس کے اندر مستقل طور پر وہی عارضی صفت پڑی ہوتی ہے. اور اس کی مثال میں نے آپ کو ایک دے دی، رعت شانو، ٹھیک ہے، پیاسا. جوعان وہ ہم نے شبعان، سیر شدہ، مطلب پیٹ بھر کے، جس کا پیٹ بھرا ہو تو شبعان کے وزن پہ وہ لفظ آئے گا. اچھا، تو یہ تو ہو گیا فعلانو جو کہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو مؤنث ہے وہ ہے فعلا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہے عین طا شین، یہ ہے جیم واو عین، اور یہ آپ کا ہے شین با اور عین، اس کا مادہ ہے. اب آپ بے شک ڈکشنری اگر آپ کے پاس نہیں ہے لے لیں، تو اس ڈکشنری میں آپ کو آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس کی میننگ ملے گی. اور یہ ڈکشنری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یہ قرآنی ڈکشنری ہے لطف الرحمان صاحب کی. کوشش کرے کہ جس کو انٹرسٹ ہو وہ ڈکشنری خرید سکتا ہے، آن لائن بھی منگوا سکتا ہے. تو اس کے اندر جب بھی اسی طرح کا کوئی مادہ ہوگا تو سامنے بریکٹ میں اس کا باب لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ عطشا، جوعا، اور شبعا. تو آپ نے جب بھی کوئی لفظ فعلا کے وزن پہ یا فعلانوں کے وزن پہ دیکھے تو یہ صفت مشبہ ہوگی، اور یہی ہمارا 5واں وزن ہے، یہ والا فعلانو. تو یہ وہ اوزان ہے جو کہ کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے ان 5 کے علاوہ کچھ اوزان مزید لکھ دیتا ہوں، تو وہ اس وزن پہ بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو یہ میں نے کوئی 4 مزید اوزان آپ کے سامنے لکھ دیے. ٹھیک ہے. بس ایک ہے فعل، فعل، فعل،
فعال، فعال کے طرز پر جو آپ الفاظ سنتے ہیں شجاع، ٹھیک ہے، بہادر، فعل حلو میٹھا، فعل صفر خالی، فعل صعب مشکل۔ تو بہرحال اس کے اندر ڈیٹیل میں اتنی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر یہ 5 اوزان بھی یاد کر لیں، فعیل، فعل، فعل، افعل اور فعلان، تو انشاءاللہ تعالی عزیز کافی حد تک آپ کو اس وزن پہ الفاظ ملیں گے اور اس کی سمجھ بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ فعیل کا وزن قرآن شریف بھرا پڑا ہوا ہے اس میں سے، اور یہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کریم، کریم، حمید، سمیع۔ تو میرے خیال میں اسی کے اوپر اکتفا کر کے آج کے لیکچر کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔